بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہے جس کے متعلق انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت وہ فراغت کی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ ان پانچ میں سے بھی یہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور وہ فراغک قبل شغلک، فراغت کو مصروفیت مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو ان پانچ میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دو نعمتیں اللہ پاک کی عطا کردہ ایسی ہے کہ جب تک یہ انسان کے پاس رہتی ہے انسان اس سے متعلق دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ صحت تندرستی جب تک انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان یہی تصور کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، مجھ پر کبھی بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی وہ صحت نہیں رہتی، وہ تندرستی اور طاقت انسان کے جسم میں نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فراغت دی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم مسنون اعمال کے لیے اور نیک اعمال کے لیے ہم وقت نکال سکے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بھی وقت نکالا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وقت نکالا ہے، ورنہ ایسی مصروفیات بعض مرتبہ مشغولیات آ جاتی ہے من جانب اللہ کہ انسان اعتکاف تو کیا فرض نماز کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں کسی پہ ایسا مرض آ گیا ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ضروری ہو، یا ایسی مشغولیت آ جاتی ہے کہ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے رات گئے واپس آتا ہے۔ دیکھیں فراغت بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو صحت کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک صحت ہوتی ہے انسان اس کی وہ قدر نہیں کرتا۔ صحت اور تندرستی کے زمانے میں انسان جو عبادت کر سکتا ہے، یاد رکھیں اس درجے کی عبادت یہ پھر بیماری کے زمانے میں، بڑھاپے کے زمانے میں وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو پھر انسان بعد میں افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی کا صحت کا زمانہ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں عبادت میں لگا لیتا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ صحت یاد رکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صحت کی نعمت جو ہے یہ بڑھاپے میں ہی جائے گی، بعض مرتبہ جوانی کے زمانے میں بھی انسان پہ بیماری آ سکتی ہے۔ انسان ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت اللہ پاک کی صحت کی نعمت لے لیں۔ تو ایک تو اس پر ہم اللہ پاک کا بہت شکر بھی ادا کریں، ہاتھ پیر سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، اعضاء سلامت ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے احتیاج نہیں رکھی، ورنہ اگر ہم ذرا دیر کے لیے اسپتالوں میں چلے جائیں، لوگوں سے حال احوال پوچھ لیں تو ہمیں اپنی صحت کی قدر آ جائے کہ کیا کیفیت ہے۔ ایسے ایسے نوجوان ہیں کہ جوانی کے زمانے میں کوئی مرض آ گیا، بیماری آ گئی، اور خود نہ بیٹھنے پہ قادر، نہ لیٹنے پہ قادر، نہ استنجا پہ قادر، نہ وضو پہ قادر۔ ایسا بھی ہوتا ہے پھر جب یہ صحت انسان سے چلی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم اس صحت کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ ہم نے اللہ پاک کو شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے تندرست جسم دیا، تندرست بدن دیا ہے، آنکھیں سلامت ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہوں، زبان سلامت ہے، بول رہا ہوں،
کان سلامت ہے، ہر چیز سن سکتا ہوں، پیر سلامت ہے، خود اپنے گھر سے دفتر جا رہا ہوں، دکان پہ جا رہا ہوں، مسجد آ رہا ہوں، یہ بھی کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے سہارے پہ جا رہا ہے، اور کوئی اس پہ بھی جانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس صحت کی قدر کر لیں اور اس زندگی کی قدر کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے موت سے پہلے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا ملک الموت سے مکالمہ ہوا۔ ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اور اس شخص نے ملک الموت سے کہا کہ بھئی تمہارا جو طریقہ ہے وہ تو صحیح نہیں ہے کہ تم اچانک آتے ہو اور روح قبض کر لیتے ہو، سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے، کوئی اطلاع نہیں دیتے۔ حالانکہ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فیصلہ انسان سے متعلق کیا جاتا ہے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، لیٹر بھیجا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ میں جتنے لیٹر بھیجتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، لیکن تم لوگ غور نہیں کرتے اس پر۔ تو ملک الموت نے کہا کہ بھئی دیکھو دنیا میں انسان پر بیماری آتی ہے، مرض آتا ہے، بعض مرتبہ انسان سخت بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ پلنگ کے ساتھ لگ گیا۔ وہ فرمائے کہ جو بیمار ہونا ہے یہ میری طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ کسی بھی وقت اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، یہ بھی میری طرف سے اطلاع ہے۔ تمہاری داڑھی اور سر کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، تو سفید بالوں کا آنا یہ بھی میری طرف سے ایک تنبیہ ہے، لیٹر ہے، خط ہے کہ بھئی اب تمہارا وقت جو ہے زیادہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے اولادوں کی اولادیں ہو جاتی ہیں، پوتے ہو گئے، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ جب اولادوں کی اولادیں آگے اس دنیا میں آ جاتی ہے، اسی طرح ان کی اولادیں، تو فرمایا کہ یہ بھی میری طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ بھئی اب کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اطلاعات میری طرف سے ہے۔ اور نذیر کے معنی بھی علماء نے ہی لکھے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے، اور وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ نذیر کی تفسیر میں مفسرین نے یہ احتمالات اور یہ اقوال لکھے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ سب انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ بھئی کسی بھی وقت اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بالوں میں سفیدی آ جائے، پوتے نواسے ہو جائے، ان کی اولادیں ہو جائے، یا بیماری آئے۔ جوانی میں بھی انسان اچانک دنیا سے چلے جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس صحت کی اور وقت کی قدر نہیں ہے، اپنی زندگی کی قدر نہیں ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ صحابہ اکرام سے متعلق آتا ہے، تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے کہ جو وقت کی قدر سے متعلق سونے چاندی سے زیادہ حریص تھے اپنے اوقات کی حفاظت میں، اپنے ایک لمحے کو بیکار ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہم اپنے وقت کی کیا قدر کرتے ہیں، ہمارے گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کئی مجلس میں بیٹھ گئے، گپ شپ کے لیے، بات چیت کے لیے بیٹھ گئے، 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل ہاتھ میں لے لیا، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، 3-4 گھنٹے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ ہم اپنا یہ وقت تلاوت میں، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، نوافل میں، عبادت میں، اس میں بھی لگا سکتے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، بخاری شریف کے شارح بھی ہے، کہ وہ جب لکھتے تھے
تصنیف کے دوران اس زمانے میں لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا، تو درمیان میں اس قلم کی جو نوک ہے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ لکڑی کے قلم اس زمانے میں آتے تھے، آپ حضرات میں جو بعض حضرات نے دیکھے ہوں گے، بڑی عمر کے حضرات جو ہیں، تو لکڑی کے قلم کا جو نب ہوتی ہے اس کو چھیلا جاتا ہے، بلیڈ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو درست کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے جب قلم کی نوک درست کرنے کی نوبت آتی تو چونکہ اب تو لکھنا نہیں ہے اس درمیان میں، تو تسبیحات میں لگ جاتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مسلسل پڑھتے رہتے تاکہ یہ جو درمیان کا وقفہ ہے یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارا وقت کس طرح گزر رہا ہے، کن کاموں میں گزر رہا ہے۔ پھر آپ حضرات سے عرض کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اعتکاف میں تو عام زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے کہ میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جائے، ضائع نہیں چلے جائے۔ تلاوت قرآن، اپنے ذکر اذکار، تسبیحات، ان معمولات میں لگے۔ آپ کو معمولات کے پرچے ماشاءاللہ دیے گئے ہیں، تو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی، تو وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور آج سب سے جو بڑی مصیبت ہمارے لیے ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اس میں ایسے آج ہم منہمک ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں نہ تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ اپنے ذکر اذکار تسبیحات کے لیے، نہ اپنے مطالعے کے لیے وقت ہے۔ مطالعے کی بھی عادت بنائیں۔ آپ حضرات کے لیے بھی یہاں مفید رسالے ہیں، ہمارے اکابرین بزرگ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر اکابرین کے مواعظ ہیں، رسائل ہیں، انتہائی قیمتی ملفوظات ہیں، تو اس کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ ایک وعظ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوسرا شروع کر دیا، تو اس سے اکابرین کے ملفوظات سے بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی پورے سال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لے لیں، وہ خرید لیں، اور اس کو اپنے مطالعے میں روزانہ رکھیں، باقاعدہ ترتیب بنا لیں، رات اتنے وقت 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مجھے مطالعہ کرنا ہے۔ ایسے بھی حضرات ہیں ہمارے تعلق والوں میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کے ملفوظات کی گھر میں باقاعدہ تعلیم کرواتے ہیں۔ ایک تو ہمارے فضائل اعمال کی تعلیم وہ اپنی ترتیب پہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں اس کی بھی تعلیم گھر میں رکھی جا سکتی ہے فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ، اور باقاعدہ روزانہ کچھ ملفوظات پڑھ کر سنائے جائیں، بے انتہا فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات 32 جلدوں میں چھپے ہیں۔ اگر یہ آپ کو تفصیلی معلوم ہو تو پھر اس کا کچھ خلاصہ نکالا گیا ہے جواہرات حکیم الامت کے نام سے، 4 جلدوں میں، وہ آسان ہے، لینا بھی آسان، اس کا پڑھنا بھی آسان، تو وہ خرید لیں اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ تو مقصد اصل عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، ہم قیمتی نہیں بنا رہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور کہا کہ میں ایک کھیل دکھانا چاہتا ہوں، اپنا ایک تماشا ہے، ہنر ہے میرے پاس۔ اس نے ایک سوئی گاڑی زمین میں اور دور کھڑے ہو کر دوسری سوئی ہاتھ میں لے کے وہ دور سے پھینکی، اور اس طریقے سے پھینکی کہ وہ زمین میں گاڑی ہوئی، سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ اور یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، قریب سے بھی شاید ہم نہ نکال سکے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ اس کی مشق میں اور ریاضت میں گزارا ہوگا، اور یہ انعام کہ اس میں ہی کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اتنا انعام دیا جائے اور ساتھ میں اتنے کوڑے بھی لگائے جائے۔ تو اس نے کہا میں نے تو ایک ہنر دکھایا ہے، تماشا، اور آپ سزا کا حکم دے رہے ہیں۔ کہا انعام تو اس لیے کہ واقعی تم نے انوکھا کام کیا، اور سزا اس لیے کہ تم نے اپنی قیمتی عمر، قیمتی اوقات اس بیکار لایعنی کام میں ضائع کر دیے۔ ایک مسلمان کی زندگی ان کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے تماشے سیکھ لیتے ہیں، کرتب سیکھ لیتے ہیں، بھئی سرکس ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ میجک شو ہے، یہ تماشا ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی ان تماشوں کے سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
انسان کے ایمان کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. یہ بھی ہے ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ، لایعنی سے پرہیز. لایعنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کام تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک کام وہ ہے جو باعث اجر و ثواب ہے، نیکی کے کام جس کو کہتے ہیں، وہ تو کرنا ہے. دوسری قسم کے کام وہ ہے جو گناہ کے کام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا فرض ہے. تیسری قسم کے کام وہ ہے کہ جس کے کرنے میں نہ تو نیکی ثواب ہے اور نہ گناہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. بعض کاموں کے ہیں کہ بھئی دنیاوی فائدہ، بعض کام وہ ہے جس میں آخرت میں بیانی کہلاتا ہے، وہ کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کے بدلے یہی وقت اپنے 2-4 گھنٹے میں اپنے کسی اہم کام میں بھی لگا سکتا تھا. تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کر لے، اپنے وقت کو کسی لایعنی بیکار اور فضول کام میں صرف نہیں کرے. آج دیکھیں نا ہماری مجالس، گپ شپ، اور اس میں کتنا وقت ہمارا صرف ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حسب معمول حاضری ہوتی. مجھے فرمایا کہ مولوی شفیع آج ہم عربی میں بات چیت کریں گے. میں نے عرض کی حضرت خیریت؟ وہ فرمایا کہ اس لیے کہ عربی بالکل بے تکلف، نہ میں بول سکتا ہوں نہ تم بول سکتے ہو. اسے عربی تو بڑے علماء تھے، بڑے درجے کے، بول سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ بالکل بے تکلف روانی سے جیسے عرب بولتے ہیں اس درجے کی ہم دونوں نہیں بول سکتے. تو ظاہری بات ہے بات چیت کم کریں گے. جب بات چیت کم کریں گے، کام کی بات ہوگی، وقت کی حفاظت ہوگی. یہ ان حضرات کی ایک سوچ تھی. اور آج تو ہم اگر کہیں جاتے بھی ہیں، مجلس میں، سفر میں ہے، ٹرین میں، جہاز میں، بس میں، یا کہیں بیرون چلے گئے، کوشش یہ ہوتی ہے بھئی ہمارا ہم زبان مل جائے، ہمارے ملک والا مل جائے. پھر مقصد کیا ہے کہ بھئی بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، وقت گزر جائے گا. یہی مزاج ہے نا ہمارا. ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے ٹرین میں، جہاز میں، سواری میں، یا باہر ملک میں، یا کہیں بھی کسی اور صوبے میں گیا، اپنے زبان والے کو دیکھ لوں، اس کے ساتھ بیٹھ کر بے تکلفی سے بات چیت کریں گے. تو یہی وقت میں مطالعے میں بھی صرف کر سکتا ہوں، یہی وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر اذکار میں بھی میں گزار سکتا ہوں، اپنے مسنون دعاؤں میں بھی. لیکن یہی وقت مجھے گزارنا ہے کسی ساتھی کو ڈھونڈ کر اس سے بات چیت کے لیے، گپ شپ کے لیے. تو آپ حضرات چونکہ اعتکاف میں ایک نہایت مبارک عمل میں بیٹھے ہیں، تو اس موضوع کو لینے کا اور بیان کرنے کا مقصد بھی آج یہ ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے. اور حدیث مبارکہ میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سے متعلق انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک صحت کی نعمت ہے، تو اس کی بھی قدر کی آج بہت ضرورت ہے. اور قدردانی کس کو کہتے ہیں صحت کی؟ ایک قدردانی تو یہ ہے کہ ہم اس صحت کو، تندرستی کو نیکی کے کاموں میں لگا لیں، گناہ کے کاموں سے بچائیں. زبان اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ذہنی صلاحیتیں اللہ کی نعمت، ہاتھ پیری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اس کو گناہ کے کام میں لگانا یہ اس کی ناقدری ہے. تو اس کو اللہ پاک کی اطاعت میں لگائیں، نیکی کے کاموں میں. اور دوسرا یہ قدر ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، ہر وقت شکر ادا کریں. زبان سے بھی شکر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحیح سلامت جسم دیا. اور عملی شکر یہ ہے کہ اس کو نیکی کے کاموں میں اور اطاعت کے کاموں میں لگائیں. اسی طرح اللہ پاک نے زندگی کے جو لمحات دیے ہیں اور جو زندگی دی ہے، ان اوقات کی ہم قدردانی کر لیں، ان کی ہم صحیح معنوں میں قدر کر لیں. اور اس کی قدر یہ ہے کہ یہ بیکار کاموں میں ضائع نہ ہو، فضولیات میں، لغویات میں. جیسے حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. تو کسی لا یعنی کام میں ہمارا وقت، ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہ ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کی قدر سے متعلق، فرماتے ہیں کہ بات تو ہے ایسی تھوڑی سی شرم کی، لیکن فرمایا عرض کرتا ہوں فائدے کے لیے کہ میں اپنے زندگی کے اوقات کی بہت حفاظت کرتا ہوں. فرمایا یہاں تک کہ دیکھیں انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے وہاں تو کوئی کام اور نہیں ہوتا نا، تو فرمایا کہ وہاں
چونکہ ظاہری بات ہے انسان فراغت کے لیے جاتا ہے اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ جو وقت گزرتا ہے درمیان کا اس کو بھی میں گزارتا ہوں کس میں؟ بیت الخلاء کا لوٹا دھو لیتا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے راحت کا باعث بن جائے۔ اب بات کتنی معمولی سی ہے لیکن کتنی قیمتی ہے کہ وہ وقت بھی میں ضائع نہیں کرتا۔ تو آج ہم کتنا اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ بس آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پر ہم عمل کر لیں، کہ اپنی صحت تندرستی کی قدر کر لیں، اپنے ان اوقات زندگی کی قدر کر لیں، اس کو نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ ویسے جیسے حدیث آپ حضرات سنتے ہیں نا کہ تعجیل الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، تو عجلت پسند نہیں ہے، شیطانی کام ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ نیک کام، عبادات، طاعات، ان میں جلدی پسند ہے اور محمود ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔